السلام علیکم ناظرین. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اوور ویٹ، موٹاپا، اور یا اس موٹاپے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. موٹاپا ایک غذائی مرض ہے جس سے تمام دنیا کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں، انگلینڈ، امریکہ، یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ، ہر جگہ یہ موٹاپا پایا جاتا ہے. اب یہ موٹاپا ایک تو ظاہراً بھی محسوس کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو اوور ویٹ ہیں، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور جیسے بھی. اور اس کے علاوہ کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ سانس کا پھولنا، سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جانا. اس سے دل کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جوڑوں کا درد، چھاتی کے درد بھی عام لوگ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں جو موٹاپا جس کا موجب بنتا ہے. اس لیے پوری دنیا کے لوگ اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے موٹاپے کو کم کیا جائے. موٹاپے کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے رواج پا چکے ہیں، جیسے بہت ٹف قسم کی ہیوی ایکسرسائز لوگ کرتے ہیں، اور یا پھر ہیوی ڈائٹ پلان بنا کر فاقہ کشی کرتے ہیں، جس سے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. جیسے ہم تصویر اتراتے ہوئے سانس روک لیتے ہیں. میں بھی کئی دفعہ اشارے بعد زیادہ سانس نہیں روک سکتا، جلدی کلک کریں. تو اس سے شارٹ ٹرم فائدہ ہوتا ہے. جو ہی آپ کو وہ کلک ہو جاتی ہے، فوٹو اتر جاتی ہے، آپ کا دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں اور بھدّا پن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سارے کورسز جو ہیں، جو کریش کورسز ہیں، یہ شارٹ ٹرم ہی ہوتے ہیں. جیسے آپ ایکسرسائز چھوڑیں گے یا آپ ڈائٹ پلان چھوڑیں گے تو آپ کا وزن دوبارہ واپس آ جائے گا. وزن کو کم کرنے اور اس سے لانگ ٹرم فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. تھوڑا چینج کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ شارٹ ٹرم چیزیں رہیں گی. کبھی وزن بڑھ گیا، کبھی کم ہو گیا. بہت سے ماہرین نے اس پر ریسرچ کی ہے. انہوں نے ایک لائف سٹائل آپ کو دیا ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو لانگ ٹرم کے لیے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ وزن جب ایک دفعہ کم ہوگا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ وہ تمام چیزیں چھوڑ چکے ہوں گے جس وجہ سے یہ وزن بڑھتا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اسی سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ سمجھ لیں یا اس کو آپ کو لطیفہ سن لیں، سمجھ لیں. کہ ہمارا ایک سکھ بھائی تھا، وہ گھر سے نکلا باہر جانے کے لیے، تو گھر کے باہر ہی ایک کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اس سے وہ پھسلا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اسپتال میں چلا گیا، پلسٹر وغیرہ کروا کے گھر بھیج دیا. اب 2-3 ہفتے 4 ہفتے میں اس کی ٹانگ ٹھیک ہوئی. تو پھر اس کا ارادہ بنا باہر جانے کا. تو باہر نکلا تو باہر دیکھا پھر دوبارہ کیلے کا چھلکا پڑا ہے وہاں. اس نے فوراً اپنی بیوی کو آواز دی، پلیے لوگ کے ایمبولینس بلا لے، آج پھر ڈگنا پڑے گا. مطلب کہ بھائی تو کیلے کے چھلکوں کو بچ کے نکل جا، اس کو اٹھا کے بن میں پھینک دے. یہی ہمارا سٹائل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں سے وزن بڑھتا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھے گا، لیکن ہم وہ چیزیں چھوڑتے نہیں. تو میرا تو یہ کہ آسان سا سب سے آسان ایک ٹپ ہے کہ جس چیزوں سے وزن بڑھا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی فاقہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ لمبی چوڑی ایکسرسائزز اور کارڈیو، جمپنگ جیک اور سپلٹ جمپ اور ککنگ اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ماہرین کے تجویز کردہ کچھ ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ ضرور یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا وزن بھی کم ہوگا. اس کے علاوہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہم میں سے اکثر جو ویٹ کانشیس ہیں، جو ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ کون سی چیز سے وزن بڑھ رہا ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، کون سی نہیں ہیں. میں 1 by 1 آپ کو ان چیزوں پر روشنی ڈالوں گا
آپ ان سے میں آپ کو کوئی ڈائٹ پلان نہیں دوں گا، جو آپ کو دل چاہتا ہے وہ کھائیں، بلکہ کھانا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے اس کے لیے بھی کھانا ضروری ہے، کھانا کھاؤں گا توانائی ملے گی تو میں بول سکوں گا۔ ایون میں سانس لیتا ہوں، اس کے لیے مجھے توانائی چاہیے۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو توانائی ضرورت ہے۔ توانائی ہمیں کھانا مہیا کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ 3 دفعہ کھاتے ہیں تو آپ کھانے کو بڑھائیں، اس کو 4 دفعہ کریں۔ یہ 3 دفعہ بڑی بڑی پلیٹیں کھانے کی بجائے نا، آپ اس کو 4 چھوٹی چھوٹی پلیٹیں کھا لیں، آپ کی وہ نیوٹریشن بھی پوری ہو جائے گی، آپ کا فائبر بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کو توانائی بھی میسر آ جائے گی۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ ہمارے وزن میں اضافہ کر رہی ہیں، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس سے ٹاپ پر سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں فزی ڈرنکس۔ یہ سوڈے والے ڈرنکس ہیں، آپ سب ان کے نام جانتے ہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی طبیب سے پوچھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایون یہ کہ یہ آپ کی پیاس بھی نہیں بجھاتے، لیکن اس میں شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آپ سب سے زیادہ آپ کا وزن بڑھانے میں یہ فزی ڈرنکس کا کردار شامل ہے۔ تو اس لیے آپ ان فزی ڈرنکس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ آپ تازہ جوسز، ہمارے ملک میں تو فروٹ، ہر موسم میں فروٹ ملتے ہیں، تو ان کے تازہ جوس گھر میں بنا کے پئیں، آپ جتنے مرضی پئیں، آپ کو دل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو استعمال میں لائیں۔ پانی آپ جتنا زیادہ پئیں گے اتنا ہی وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ویٹ لاس کرنے میں، آپ کو ویٹ کم ہوگا، اس سے آپ کی چربی جو ہے وہ پگھلے گی، اور آپ کو اس سے کئی دفعہ ہمیں صرف پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کی بھوک کی کریز بھی کم ہوگی، اور ایسے جنک فوڈ کھا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ 2-3 گھنٹے بعد جب بھی آپ کا دل نہیں بھی کرتا تو پانی کو اپنے استعمال میں لیں۔ آپ جتنا زیادہ پانی پئیں گے، آپ کے جسم کی چربی، آپ کے جسم کے فاسد مادے جو ہے وہ اس سے خارج ہوں گے، اور یہ اس سے آپ کا وزن میں کمی ہونا واقعہ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اگر پانی پینے کو دل نہیں کرتا تو ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے گرین ٹی۔ میں یہاں لندن میں رہتا ہوں، تو ہماری تو یہ روٹین ہے کہ ہم وہاں پر تو کہ گرمی وغیرہ نہیں پڑتی، پانی پینے کو دل نہیں کرتا، ہم تھرمس میں 4-5 کپ اس کے بنا لیتے ہیں گرین ٹی کے۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ گرین ٹی کے کئی برانڈیڈ ٹی مل جاتی ہیں، وہ آپ اس میں جگ میں ڈالیں، اور اس میں گرم پانی کیٹل میں گرم کر کے وہ 4-5 کپ ڈال دیں، 5 منٹ بعد آپ کو تیار ہو جائے گا۔ شوگر نہ بھی ڈالیں، شاید ملتا ہے تو شاید اس کے لیے اچھا ہے کہ شوگر تو اوائڈ کریں، شوگر کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شوگر اس میں اتنی کیمیکل ہوتے ہیں، آپ بنتا دیکھ لیں تو آپ کبھی شوگر استعمال ہی نہ کریں۔ تو اینی وے، تو اس میں آپ اس کو وہ پھر وقتاً فوقتاً تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب دل کے اس میں سے کپ نکال کے اور پی لیے۔ اس سے نہ صرف آپ کی پانی کی کمی واقع ہوگی، پانی کی کمی دور ہوگی، بلکہ وہ چائے پینے کی عادت بھی آپ چلی جائے گی، آپ اس پہ لگ جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہے، میٹابولزم بھی، آپ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے، یہ آپ کے میٹابولزم کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے تو اپنے یہاں گھر میں ایک گرین ٹی لیمن گراس کا پودا بھی لگایا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن کئی برانڈیڈ سپر مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، کوئی بھی لے آئیں، بلکہ 2-3 لے آئیں، وقتاً فوقتاً بدل کے آپ پیتے رہیں، اس کا کوئی نقصان، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ویٹ لاس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ گرین ٹی میں ایک بہت ہی پاپولر گرین ٹی ہے لیمن گراس کی۔ اس کو تو کئی جگہوں پر دردوں کے لیے، سوجن کے لیے، بخار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ شوگر اور کولیسٹرول کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے۔ اس کا پودا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ پودا ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، آپ مطلب ایک دفعہ لگا دیا ہے اور آپ وہ اس میں سے آپ نے ایک پتا لے لیں، اس کو آپ اس میں پانی میں گرم کر کے جیسے دوسری گرین ٹی بنتی ہے اس میں ذائقے کے لیے آپ اس میں کچھ چیز ڈال سکتے ہیں، شہد ڈال لیں یا اور کچھ چیز جیسے اپنی طبیعت کے مطابق وہ ڈال لیں۔ یہ اس کا انشاءاللہ نہ صرف چربی پگھلانے میں کام آئے گی بلکہ آپ کو دوسری بیماری سے بھی محفوظ رکھے گی یہ گرین ٹی۔ آئیں، میں آپ کو وہ جو لیمن گراس کا میں نے پودوں پر چھت پر لگایا ہوا ہے، آئیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی لیمن گراس کا پودا، اسے آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں، گملے میں لگائیں، اگر آپ کے پاس گارڈن میں زمین اویلیبل تو اس کو زمین پہ لگا لیں۔ اس کے بے تحاشا فائدے، کئی جگہوں پر تو یہ دردوں کا، سوجن کا اور بخار کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بلڈ اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔
آپ اس کا کوئی ایک پتا لے لیں اور اس کو گرم پانی میں ڈال کے یہ وہی گرین ٹی بن جائے گی آپ کی. گرم پانی میں اسے ابال کے تھوڑا سا اپنا حسب ذائقہ میں شہد ڈال لیں. شوگر کو تو اوائڈ ہی کریں, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسری نقصان دہ چیز اور ویٹ بڑھانے میں جو معامل ہوتی ہے وہ ہے ہماری شوگر ایڈڈ چیزیں. اس میں بیکری کا سامان ہے اور مٹھائیاں ہیں. اوکیجنل کھا لیں, کبھی کبھی کھا لیں, ہم کھانی پڑتی ہیں برتھ ڈے وغیرہ پہ, کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں جہاں پر اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو عادت بنا لینا, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا موٹاپا کرنے کے لیے. اور بلکہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں, میری ایک دفعہ سیٹنگ ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ میرے سر پہ سلامت رکھے, مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کے ساتھ لندن میں. تو وہ اپنے آج کے دوران ہی وہ کہنے لگے کہ جس ملک میں بیکریاں اور مٹھائی کی دکانیں ہیں وہاں پر ڈاکٹروں کا دھندا نہیں بند ہو سکتا. یعنی کہ اس کا اتنا نقصان ہے کہ وہ آپ ڈاکٹروں کا دھندے سے چلتے ہیں, بیکریوں سے اور مٹھائیوں سے. تو اس کی جگہ آپ پھل استعمال کریں, سبزی استعمال کریں, سیلڈ کھائیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوکیجنل کھا لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اس کو کوشش کریں اس کو چھوڑ دیں, اور پھل وغیرہ, سبزیاں, سیلڈ وغیرہ اس کو آپ استعمال کریں. انشاءاللہ وزن میں کمی واقع ہوگی. بیکری اور مٹھائیوں کے سامان کے ساتھ ہی یہ اپنا ہمارے فرائی کی ہوئی چیزیں, چکنائی ہوئی چیزیں, یہ پکوڑے, سموسے, ویسے تو زبانوں کو اچھے لگتے ہیں چٹخوری چیزیں, لیکن اس سے ہی بچا جائے, تاکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو اوکیجنل کبھی کبھی موقع پہ کھا لینا. تو پہلے ہم عادت بنا لیتے ہیں, چائے کے ساتھ منگوا لو جی, بسکٹ منگوا لو, اور سموسے منگوا لو جی, پکوڑے منگوا لو, اور وہ پھر ہماری زندگی پر چلتے رہتے ہیں. اور یہی چیزیں ہیں جو غیر ضروری چربی میں ہماری اضافہ کرتی ہیں. اچھا, ایک اور رول ہے یہاں پر, ہاف پلیٹ رول. اس کو آپ اپنائیں تو اس کا خطر کا فائدہ ہوگا. ہاف پلیٹ رول یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی کھا رہے ہیں آدھی پلیٹ میں وہ رکھیں, چاول ہیں, کوئی سالن ہے, کوئی کڑھی ہے, کوئی بھی, اور آدھی پلیٹ میں سیلڈ رکھیں, سبزی کو سیلڈ بنا کے وہ رکھیں. اس کو ہاف پلیٹ رول. آپ کو یہ فائبر تو زیادہ تر انہی سبزیوں میں اور فروٹ میں پایا جاتا ہے, تو اس سے کوئی فائبر کی اور پروٹین کی کمی پوری ہو جائے گی, اور آپ کو یہ چاول اور سالن سے پیٹ بھرنے کی بجائے آپ کا پیٹ جو ہے سیلڈ سے بھرے گا, جس کا آپ کو خاطر کا فائدہ ہوگا, اور اس سے وزن بھی آپ کا نہیں بڑھے گا انشاءاللہ. اچھا, اگلے نمبر پہ آتا ہے کہ گڈ نائٹ سلیپ. عادت ڈالیں کہ آپ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 8 گھنٹے آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. یہ اسٹڈیز مطالعہ کیا گیا ہے, امریکہ میں مطالعہ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن کی نیند پوری نہیں ہوتی, پور نیند ہے ان کی, ان کے وزن میں بھی اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. اور آپ روٹین کا کھانا کھائیں. ناشتے میں ہو سکے تو انڈا کھا لیں. انڈے کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر وہ آپ کے چونکہ ہضم دیر سے ہوتا ہے, تو آپ کو اگلے چند گھنٹوں میں بھوک نہیں لگے گی. بہرحال کچھ بھی کھا لیں, ناشتہ اچھا ہیلدی ناشتہ کرنے کی کوشش کریں. اور ناشتے سے پہلے اگر ہو سکتا ہے, اگر آپ کے 8-10 منٹ ہیں وہ آپ کی اپنی صحت کے لیے ہے, تو کوئی بھی ایکسرسائز اپنا لیں. کوئی بھی ایکسرسائز, اس کے لیے کوئی ایسے وہ سخت قسم کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کارڈیو ہوتی ہیں کہ جمپنگ جیکس اور سپلٹ ککنگ اور اس قسم کی وہ اسکواٹ جمپنگ, یہ ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایکسرسائز جو آپ اسکول میں بچوں کراتے, پی ٹی وغیرہ ہم کرتے رہے ہیں, کوئی بھی اپنا لیں. صرف موومنٹ جسم کی, تاکہ آپ کے جسم کی موومنٹ ہو. اس سے آپ تمام دن ایکٹیو رہیں گے, کوئی سستی نہیں ہوگی آپ کو. تو یہ آپ ایک 5-10 منٹ کر لیں, یہ انف ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ اس کا آپ فائدہ دنوں میں آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ رات کے کھانے کے بعد اور بیڈ پر جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے, یہ آپ نے تھوڑی سی موومنٹ کرنی ہے. اس کو آپ واک اپنا لیں, تھوڑی سی واک کر لیں. آپ رات کا کھانے کے بعد فوراً نہیں سوئیں. ایسا کہ ٹائمنگ سیٹ کر لیں, جیسے آپ نے 6 بجے کھانا کھایا ہے تو آپ 7 بجے سوئیں, ایک درمیان میں 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس, اس میں تھوڑی سی واک کر لیں.
باہر واک نہیں کرنا چاہتے، باہر تازہ ہوا بہتر تو یہی ہے، لیکن باہر واک کرنے سے آپ نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ راستے میں گاجر کے حلوے کی دکانیں ہوتی ہیں، شوارمے ہوتے ہیں، دہی بلے ہوتے ہیں۔ باہر گھر میں بھی آپ واک کر سکتے ہیں، چھت پہ واک کر سکتے ہیں، اپنے کمرے میں واک کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی جہاں پر موجود ہے آپ 10-15 منٹ واک کر لیں۔ آپ کی واک 10-15 منٹ سے آپ اندازہ لگائیں 1-2 میل ہو جاتے ہیں ایسے چلنے میں۔ 10-15 منٹ آپ واک کر لیں کمرے میں، ایک جگہ کھڑے ہو کے آپ ایسے چلتے رہیں تھوڑے تیز قدم سے، تو آپ کی وہ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی۔ تو یہ بھی، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کل فونوں میں تو مختلف قسم کی ایپس آئی ہوئی ہیں۔ ایک ایپ ہے ہیلتھ کے نام سے، اس پہ ہارٹ بنا ہوا ہے، وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ اگر فون آپ کے پاس ہے اور آپ چل رہے ہیں تو آپ کو بتا دیتی ہے کتنا آپ چلیں، تو وہ اسٹیپس بتا دیتی ہے۔ آپ 2-3 ہزار اسٹیپس کر لیں تو آپ کو میرے خیال 1.5-2 میل ہو جاتے ہیں کھانے کے بعد۔ خرچ میں آپ کو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے دیکھنے بجائے آپ تھوڑا سا چلتے دیکھ لیں، واک کرتے رہیں وہیں پر، اپنے کوئی جگہ ایسی بنا لیں جہاں پر آپ تھوڑی سی واک کر لیں، تو آپ کی ایکسرسائز بھی پوری ہو جائے گی، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو آخر میں ایک چیز بتا دوں کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے، آپ کو ایسی چیز آفر کر دی جاتی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، زبان سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ایک ہم یہاں کہتے ہیں لیفٹ رائٹ رول، تو وہ آپ اپنا لیں۔ وہ لیفٹ رائٹ رول یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے سر کو رائٹ گھمائیں ہلکا سا، پھر لیفٹ گھمائیں، اور اس کو پھر آپ دہرائیں بار بار ایسے کر کے، تو اس اگلے کو چل جائے گا کہ آپ انکار کر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ بات سیریس ہے۔ تو آپ انکار کر دیں جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس سے پیزا پیش کر دیا جائے، کوئی اوکیجنل تو کھا لینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ روٹین بنائیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری میں ایک چیز رہے گی، یہ چائے۔ ہم چائے کے بہت سارے لوگ چائے کے عادی ہیں، اور یہاں پر جو چائے ہم پاکستانی بناتے ہیں وہ چائے نہیں، وہ تو کاڑھا ہوتا ہے۔ اس وقت چائے نہیں پسند آئی، جس کو پہلے ہی کہا جاتا ہے یہاں 500 دوبارے دے دینا۔ تو یہ چائے جو ہے، اگر آپ نے پینی ہے چائے، آپ عادت پڑ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں آپ ادرک کا اضافہ کر لیں، ادرک ڈال لیں چائے میں، وہ انشاءاللہ پھر اس کے جو چائے کے جو نقصانات ہیں نا، اس سے وہ ادرک ڈال کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ چائے میں سے کوئی ایک چیز کم کر دیں۔ دیکھیں چائے کی پتی اور پانی کے بغیر چائے بنتی نہیں ہے، باقی رہے گا دودھ اور چینی۔ ان دونوں میں سے ایک چیز کم کر دیں، بلیک ٹی پی لیں، دودھ نہ ڈالیں، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر دودھ ڈالنا ہی ہے، دودھ کے بغیر چائے نہیں پی سکتے، تو چینی نہ ڈالیں۔ شکر وغیرہ کا استعمال لیں، گڑ لیں، ہمارے گھر میں تو کسان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند ٹپس ہیں جو ماہرین نے بتائے ہیں، اس کو ٹپس سمجھ لیجیے، اس کو آپ، میں تو اس کو لائف سٹائل سمجھتا ہوں، اس کو آپ لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں۔ جو میں نے آپ چیزیں بتائی ہیں نا، اس کو آپ بنا لیں گے۔ میں نے تمام عمر ایسے ہی چینی چھوڑ دینی ہے، چکنائی والی چیزیں چھوڑنی ہیں، بیکری کی مٹھائی کی چیزیں چھوڑنی ہیں، چائے کو کم نہیں کر سکتا تو میں ادرک والی چائے پیوں گا، تو اس سے، اور یہ صبح کی اور شام کی ایکسرسائز جو ہے نا، یہ تھوڑی سی آپ اپنے شامل رکھیں۔ اس میں کوئی ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے، اور میں نے آپ کو کوئی ایسا کوئی ڈائٹ پلان نہیں دیا ہے۔ اس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کا وزن دنوں میں کم ہوگا، آپ محسوس کریں گے آپ کی لائف صحت مند، آپ مینٹلی اور فزیکلی بہت اسٹرانگ محسوس کریں گے، اور آپ ایکٹیو بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کا آپ اس میں سے اگر سب ٹپ پر عمل نہیں کر سکتے، جتنے بھی آپ اپنا سکتے ہیں ٹپس، اس کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ محسوس کریں گے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔